العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة دائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال سبحانه وتعالى في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. عزاداران مظلوم کربلا، دوستداران اہل بیت علیہ السلام، ہماری گفتگو حیات طیبہ پاکیزہ زندگی حاصل کرنے کے جو اصول قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے یا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایات میں جو اصول بیان ہوا ہے ان کے حوالے سے ہو رہی ہے. اسی زمین میں آج کی جو گفتگو ہے وہ انسان کی زندگی میں جس جہت اور پہلو کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے اسی سے مربوط ہے. انسان اور غیر انسان کی زندگی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو انسان کی زندگی کو جو قیمت حاصل ہے، انسان بآواز بلند تر صلوات اس کائنات میں انسان اپنے وجود کو سمجھنے کے بعد اس میں کسی دوسرے کی بات کو سننے یا اس پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں. خود ہم اپنے وجود کو اگر دیکھیں کہ میں اس کائنات میں ایک موجود چیز ہوں، خود کی حقیقت کسی پر مخفی نہیں ہے، اپنی حقیقت سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا کہ میں ایک موجود ہوں. اس دنیا میں میرا کوئی وجود ہے، میرا وجود دنیا میں ایک حقیقت ہے. خود کے وجود سے واضح کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے. اب انسان اپنے وجود کی طرف متوجہ ہونے کے بعد پھر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ میں اس کائنات میں، اس جہاں میں، اس دنیا میں میرا جو وجود ہے وہ کیوں ہے؟ کائنات کے باقی چیزوں کی طرف توجہ کریں گے انسان. کائنات کی ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد کائنات کی اکثر چیزیں، ساری چیزوں کو انسان اگر نہ سمجھے تو کم سے کم اکثر جو چیزیں ہیں وہ میرے لیے ہیں. کائنات کی جو اکثر چیزیں ہیں وہ میرے لیے ہیں. کائنات میں نباتات کو اگر دیکھیں تو یہ سبزی ہے، یہ درختیں ہیں، یہ ساری چیزیں، یا
میرے جسمانی ضرورت کے لیے، نشو و نما کے لیے ان کی ضرورت ہوتی ہے، مجھے مختلف قسم کے غذا فراہم کرنا ان کی ایک ذمہ داری ہے۔ سبزی کو دیکھے، درخت کو دیکھے، جو پھلدار درخت ہے یا جو کھائے جانے والی سبزیاں ہیں وہ میری غذائی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے ہے، اور غیر پھلدار درخت کو دیکھیں تو پھر انسان کے زندگی کی باقی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے وہ چیزیں ہیں۔ بس باقی جو چیزیں ہیں نباتات وہ میرے لیے، پھر حیوانات بھی انسان ہے تو اکثر حیوانات جو ہیں یا غذائی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دودھ دینے والے جو حیوانات ہیں، یا مجھے گوشت فراہم کرنے کے لیے جو کھائے جانے والے جو حیوانات ہیں، یا میری زندگی کے باقی بوجھ اٹھانے کے لیے ہیں، تو حیوانات جو ہے وہ میری ضرورت کے لیے ہے۔ اور اجرام آسمانی کی طرف اگر نگاہ کریں تو یہ اجرام آسمانی، یہ چاند، یہ ستارے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بھی انسان کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے ہیں، ان کے لیے بھی کوئی مقصد تخلیق ہے۔ اب ایک دفعہ اس کو نہ سوچیں کہ کس نے خلق کیا، نہیں، خلق کرنے والا کوئی ہے یا نہیں ہے، اس سے ہٹ کر اگر دیکھیں مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، وہ اس چیز کو ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ یہ کائنات کی اکثر چیزیں وہ میرے لیے ہیں، میری ضرورت کو پوری کرنے کے لیے یہ چیزیں ہیں۔ اب ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد انسان جب خود کی جب باری آ جاتی ہے، بھائی یہ ساری چیزیں تو میرے لیے ہیں، یہ ساری چیزیں میرے لیے ہیں، اور اللہ نے مجھے کیوں خلق کیا ہے؟ نہیں، اللہ نے نہیں، میں کیوں خلق ہوا ہوں، میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، میرا وجود اس دنیا میں کیوں ہے، میں کس لیے آیا ہوں۔ ایک انسان ہونے کے حوالے سے ایک باقی چیزوں کے لیے مخدوم ہے، خوبصورت لفظ ہے، ساری چیزیں خدمتگار، اور کائنات میں انسان مخدوم، انسان کی خدمت کے لیے ہے۔ بھائی ساری چیزیں میری خدمت کے لیے ہیں، لیکن میں کیوں ہوں، لیکن میں اس کائنات میں کیوں ہوں؟ سوال تو ہے۔ اب اس فرضیے کے جواب دینے کے لیے، اس سوال کا جواب دینے کے لیے کائنات میں بسنے والے دو طرح کے انسان ہیں، کائنات میں بسنے والے دو طرح کے انسان ہیں۔ ایک وہ ہے جو اپنے وجود کے لیے کسی خالق کا اعتقاد رکھتا ہے، مجھے کسی خلق کرنے والے نے خلق کیا ہے، اور کچھ وہ ہیں جن کا ارادہ ہے، جن کے اعتقاد میں یہ ہے کہ مجھے کسی نے خلق نہیں کیا ہے، مجھے خلق کرنے والا کوئی خالق نہیں ہے، میں خود سے بنا ہوں۔ ایک دھماکے کے نتیجے میں یا ترقیاتی منزل طے کرتے ہوئے بندر سے آ کر جو ہے میں انسان بنا ہوں، ٹھیک؟ یا کوئی خالق ہے یا کوئی خالق نہیں ہے، یہ تو دو طرح کے لوگ ہیں دنیا میں۔ اب خالق کو ماننے والے آسمانی کتابوں کے ماننے والے یہود ہو، نصارہ ہو، باقی جتنے آسمانی کتابیں، آسمانی مذہب ادیان ہیں، ان کے ماننے والے خالق قائم ہیں، اور کچھ جو خالق قائم نہیں ہے۔ اب یہاں پر آ کر ذرا سوچیں، بھائی میں کائنات میں میرا وجود تو یقینی ہے، کائنات کی باقی چیزیں میری خدمت کے لیے ہیں، یہ بھی ایک مشاہداتی ہے، میں باقی ساری چیزوں سے خدمت لے لیتا ہوں، یہ بھی یقینی ہے۔ اب زندگی میں میرے لیے کوئی خالق ہے یا نہیں ہے، اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ خالق کے ہونے اور نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو عرض یہ ہے، اگر آپ اپنی
خالق کو نہ مانے، آپ اپنی زندگی میں کسی خالق کو نہ مانے، میرا کوئی خلق کرنے والا نہیں ہے، کسی کے ارادے سے میں نہیں بنا ہوں، میں خود سے بن گیا ہوں یا کسی دھماکے کے نتیجے میں میں بنا ہوں۔ اگر اس بات کو قبول کریں گے تو پھر سورج میں اس بات کا نتیجہ یہ نکلتا ہے دنیا میں ساری چیزیں کسی ہدف اور مقصد کے لیے بن گئی ہے، واحد دنیا میں وہ چیز ہوں جو بغیر مقصد کے ہیں۔ محمد وآل محمد بلندتر سلوات اللہم صلی علی محمد۔ یہ گائے کو لے لے، بکری کو لے لے، گائے ہے، بکری ہے، اس کے زندگی کا ایک مقصد ہے، ایک ہدف ہے، وہ انسان کی خدمت ہے، وہ انسان کی خدمت۔ اب اس سے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے، انسان کی خدمت کے لیے ہے۔ اب میں کائنات میں مجھے بنانے والا کوئی نہیں ہے، کائنات میں مجھے بنانے والا کوئی نہیں ہے، لیکن بکری کی ایک زندگی ہے، حیوان کی ایک زندگی ہے، اس کی ایک فطرت ہے، وہ اپنی فطرت سے ہٹنے کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ بکری کی ایک فطرت ہے، گائے کی ایک فطرت ہے، درخت کی ایک فطرت ہے، اس فطرت سے ہٹنے کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ خوبانی کی درخت پہلے عرض کیا تھا کہ وہ ایک فطرت میں اس کی زندگی ہے، ایک ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری پہ چل رہی ہے، اور دنیا میں انسان واحد وہ مخلوق الہی ہے جو اپنی مرضی سے جہاں چاہے بیٹھے، جو چاہے کرے، اپنی مرضی سے جہاں چاہے بیٹھے، جو چاہے کرے، جو چاہے کھائے، اس کی ایک مرضی چلتی ہے، اس کے لیے آزاد ہے، کام میں وہ آزاد ہے۔ اگر انسان کی زندگی سے خالق کو نکالا جائے اور کہے بنانے والا کوئی نہیں ہے، زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے، تو انسان کی زندگی، جو انسان جس کی خدمت کے لیے ساری مخلوقات الہی ہے، وہ خود بے ہدف اور بے مقصد مخلوق بن جاتے ہیں۔ انسان کی مخلوق، اللہ کی مخلوقات میں، کائنات میں، انسان کی زندگی میں انسان کی قیمت، ہماری زندگی میں ہماری قیمت، ہماری حیثیت، جب انسان کی زندگی میں خالق کے آنے کے بعد انسان کی زندگی کو قیمت مل جاتی ہے، پھر انسان کو اشرف المخلوقات کہہ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ درخت اپنی فطرت پر مجبور، حیوان اپنی فطرت پر مجبور، لیکن انسان فطرت کے ہاتھوں مجبور نہیں ہے، لیکن انسان وہ انسان جو آزاد ہے، وہ انسان جو اپنی مرضی سے کچھ کر سکتے ہیں، مرضی کے مطابق بول سکتا ہے، مرضی کے مطابق دیکھ سکتا ہے، جب وہ اپنے خالق کی رضایت کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے۔ مجھے بنانے والے نے کس مقصد کے لیے بنایا، وہ خالق کے مخالفت کر سکنے کے باوجود جب انسان خالق کی مخالفت نہیں کرتا تو پھر انسان کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ بر محمد وآل محمد صلوات تو انسان کی زندگی کی قیمت جو ہے، ایک بامقصد زندگی، انسان بامقصد زندگی، قیمت انسان کی زندگی کی لگ جاتی ہے خالق کائنات کے تصور سے، عقیدہ خدا سے انسان کی زندگی میں قیمت آ جاتی ہے۔ اگر انسان کی زندگی سے عقیدہ خدا کو نکال دیا جائے
تو پھر انسان کی زندگی باقی تمام مخلوقات کی زندگی سے کم قیمت اور بے مقصد زندگی انسان کی زندگی ہوتی ہے، ایک بے مقصد زندگی بن جاتی ہے۔ اب انسان خالق کو پہچاننے کے لیے، خالق کو پہچاننے کے لیے کوئی بنانے والا ہے، اگر انسان خود وجود انسان کی طرف ایک دفعہ انسان توجہ کر لے، اپنے وجود کی طرف انسان توجہ کر لے، وہ ڈاکٹر جو آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں، ہمارے استاد آیت اللہ جوہری علی اللہ مقامہ فرماتے ہیں ایک دفعہ آنکھوں میں تکلیف ہو گئی، ڈاکٹر کے پاس گیا، آئی اسپیشلسٹ کے پاس علاج کے لیے گیا، ڈاکٹر کے پاس پہنچا، ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد نسخہ لکھا، نسخہ لکھنے کے بعد میں ڈاکٹر کے پاس بیٹھا رہا۔ اب ڈاکٹر کو احساس ہوا کہ کچھ کہنا چاہتے ہیں، ڈاکٹر کو احساس ہوا کہ ابا کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کہا ابا آپ کچھ فرمانا چاہتے ہیں؟ تو ادھر سے کہا جی میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ تو جیسے کہ سوال کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر سمجھ گیا، کہا ہاں میں آپ کو بتاؤں آپ پوچھنا کیا چاہتے ہیں؟ تو کہا بتائیے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں، کیا پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے؟ کہا آپ نے بھی لوگوں کی طرح سنا ہوگا کہ میں ان کے لیے خدا بن گیا ہوں۔ ایک ذات کی روایت مشہور تھا کہ وہ ان کے لیے خدا ہوا ہے، خدا کا انکار کرنے لگا ہے۔ تو کہا جی میں یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا، میں یہی سوال کرنا چاہ رہا تھا کیا واقعاً آپ ان کے لیے خدا ہوا ہے یا نہیں؟ تو ڈاکٹر نے آگے سے پیارا جملہ کہا ابا پوری دنیا خدا کا انکار کرے لیکن میں خدا کا انکار نہیں کر سکتا ہوں، پوری کائنات خدا کا منکر بن جائے لیکن میں خدا کا انکار نہیں کر سکتا ہوں۔ کہا اچھا تمہارے پاس کون سی وہ چیز ہے کہ پوری کائنات خدا کا انکار کرنے کے بعد تم منکر خدا نہیں بن سکتے، وجہ کیا ہے؟ تو کہا آپ کو تو معلوم ہے میں آنکھوں کا ڈاکٹر ہوں۔ کہا جی اسی لیے تو آپ کے پاس آیا ہوں۔ کہا ہاں بات یہی ہے میں آنکھوں کا ڈاکٹر ہوں، میں نے اسی میں تحقیق کی ہے، آنکھوں کے بارے میں تحقیق کے بعد ریسرچ کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچ گیا ہوں اگر پوری کائنات کی مشنری کو نجف کی سرزمین میں جمع کیا جائے اور نجف کی سرزمین کائنات کی پیشرفت ترین مشنری سے بڑھ جائے لیکن اس کے باوجود اس مشنری سے آگے ایک چھوٹے سے نقطے کا کام اگر لینا چاہے تو پوری کائنات کی مشنری اکٹھے ہونے کے باوجود آگے اس ایک نقطے کا کام نہیں کر سکتا، تو میں خدا کا کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ نعرہ حیدری، حیدری، سلامتی امام زمانہ بآواز بلند صلوات۔ انسان اپنے قانون آنکھیں تک توجہ کرے کہ یہ آنکھیں کسی نے آنکھیں محمد صادق علیہ السلام سے بھی عرض کیا، کسی زندید نے آ کر، کسی منکر خدا نے آ کر امام صادق علیہ السلام سے پوچھا میرے مولا آپ تو فرماتے ہیں خدا ہے، خدا قادر ہے، خدا قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تمام چیز پر قادر ہے، تو کیا آپ مجھے بتائیں گے اللہ کے پاس وہ قدرت ہے پوری کائنات کو ایک انڈے میں جمع کرے، پوری کائنات کو ایک انڈے میں جمع کرنا کیا ممکن ہے اللہ کے لیے؟ کائنات کی سائز کو بھی نہ کم کرے، انڈے کے سائز کو بڑھائے بغیر، کائنات کے سائز کو گھٹائے بغیر، انڈے کے سائز کو بڑھائے بغیر، کیا اللہ کائنات کو انڈے میں جمع کرنا اللہ کے لیے ممکن ہے؟ تو امام علیہ السلام مسکراتے ہوئے فرمایا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، انڈا تو بہت بڑا ہے، انڈا تو بہت بڑا ہے، اللہ نے پوری کائنات کو انڈے سے بھی
کہا مولا اب بتائیں کہاں جمع کیا ہے؟ کہا اپنی آنکھ کی طرف دیکھو، آنکھ اس نقطے کی طرف دیکھو، اس چھوٹے نقطے میں اللہ نے پوری کائنات کو جمع کیا ہے، نہ کائنات کو کم کیا ہے نہ آنکھ کے سائز کو بڑھایا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں۔ محمد وآل محمد صلی اللہ انسان اپنے وجود میں اپنی ذات پہ اگر انسان توجہ کرے تو پھر خالق کو پہچاننا، اللہ کی ذات کی معرفت حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے میرے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا اتزعم انک جرم صغیر وفیک عندہ عالم اکبر، کیا تم نے سوچا ہے کہ تم کائنات کا ایک چھوٹا جسم ہے؟ کیا تم یہ سوچتے ہو کہ کائنات کا ایک چھوٹا جسم ہے؟ نہیں، وفیک عندہ عالم اکبر، اگر تم توجہ سے دیکھو گے تو پھر تمہارے وجود میں خالق کی ایک بڑی کائنات مخفی ہے۔ انسان اپنے وجود کی طرف توجہ کرے، اپنی ذات کی طرف توجہ کرے تو پھر خالق کو پہچاننا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا اس کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ ایک ایک چیز کی طرف انسان توجہ کرے، اسی فقط آنکھ پر انسان کی توجہ ہو، اسی کان پر انسان کی توجہ ہو، پھر انسان کو اس خالق کے بارے میں معرفت حاصل ہو جائے گی۔ خالق کی معرفت حاصل کرنے کے بعد انسان کی زندگی کی قیمت لگ جاتی ہے۔ انسان کی زندگی کی قیمت، انسان کے اعمال کی قیمت، دنیا میں انسان کے اعمال کی قیمت، توجہ کی ضرورت ہے۔ کام، بہترین کام، انسانیت کے لیے کام کرنے والے بہت زیادہ ہیں، انسان کی خدمت کے لیے کام کرنے والے خدمتگار بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کی تمام محنت اور خدمات کی قیمت انسان کے عقیدے کے مطابق ہے۔ اعمال کی قیمت انسان کے عقیدے کے مطابق لگ جاتی ہے۔ روٹی کوئی بھی دے دے، ایک روٹی، دو روٹی، چار روٹی، 3 ٹائم کے لیے، آپ نے بھی فقیر کو روٹی دی، میں نے بھی فقیر کو روٹی دی، آپ نے بھی انسان کی خدمت کی، میں نے بھی انسان کی خدمت کی، لیکن جب ثواب کی بات آ جاتی ہے، جب روز قیامت جزا کی بات آ جاتی ہے، یا اللہ کسی کو ثواب دینا چاہتا ہے تو پھر کام کو نہیں تولا جاتا، کام کے ساتھ ساتھ ایمان کو دیکھا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کام کے ساتھ ساتھ ایمان کو دیکھا جاتا ہے، تبھی تو اہل بیت اطہار علیہ السلام 3 دن فقیر اور مسکین اور یتیم کے لیے روٹیاں دیتے رہے، ان کی روٹی پر اللہ سورہ حقہ کو نازل کرتا ہے، اللہ کی ذات۔ تو قیمت فقط روٹی کی نہیں تھی، بلکہ قیمت اس عقیدے کی قیمت ہے، اس ایمان کی وجہ سے انسان کے اعمال کی قیمت لگ جاتی ہے۔ جوانوں، آپ کی زندگی میں ایک اور بات جو اللہ سے ہی ملے، معمولاً آج کل اس کے بارے میں سوال بھی زیادہ ہوتا ہے، اور ایک تحریک چلی ہے، پاکستان میں بھی یہ تحریک چلی ہے، باقی دنیا میں بھی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی۔ درود پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ بھائی میں صاحب اختیار ہوں، جی جسم میرا ہے، جی آپ کا جسم ہے، پھر مرضی کسی دوسرے کی کیوں؟ میرے جسم پہ دوسرے کو کیوں اختیار حاصل ہے؟ کوئی دوسرا آگے بولے کیا کرنا ہے، کیا پہننا ہے، کیا کھانا ہے، کیسے پہننا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے،
جسم میرا ہے تو پھر مرضی میری ہوگی، کسی اور کی تو نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، جسم آپ کا ہے، جسم آپ کا ہے، لیکن مرضی آپ کی کیوں نہیں ہے؟ ایک مثال دے دیں. آپ بازار سے جا کر موبائل خریدیں، موبائل خرید کے لے کے آ گئے جی. اب موبائل ہاتھ میں پہنچنے کے بعد آپ نے قیمت دے دی جی. قیمت دینے کے بعد اب آپ موبائل کے مالک ہیں، اب آپ موبائل کے مالک ہیں. موبائل کا مالک آپ، مرضی آپ کی یہی ہے؟ نہیں. موبائل آپ کے ضرور ہے لیکن مرضی آپ کی نہیں ہے. کیوں نہیں؟ میری مرضی ہے جی. استعمال کرنے میں آپ کی مرضی ہے، کچھ چیزوں میں آپ کی مرضی ہے. آپ کہیں میرا موبائل ہے، میری مرضی ہے، میں اس میں نانو سم کے بجائے ٹھیک ہے بڑی سم ڈال دوں گا. نہیں، گنجائش نہیں ہے. چارجر موبائل کے ساتھ آپ چارجر کو لگیں گے، ٹھیک ہے، میں پن والے چارجر سے اینڈرائیڈ موبائل کو چارج کروں گا. نہیں ہو سکتا. بھائی میرا موبائل ہے، میری مرضی چلے گی. نہیں، مالک آپ ہیں، مرضی آپ کی نہیں چلتی ہے. اس لیے کہ جس نے اس موبائل کو بنایا ہے اس نے اس موبائل کے چلنے کے لیے کچھ قانون دیا ہے. اس موبائل کے چلنے کے لیے اس نے کچھ اصول دیا ہے. آپ کو بنانے والے کی مرضی کی پیروی کرنا پڑے گا. اس کے بغیر آپ کا موبائل نہیں چل سکتا. زندگی آپ کی ہے یقیناً، جسم آپ کا ہے لیکن بنایا تو آپ نے نہیں ہے. بنایا آپ نے نہیں ہے. اگر آپ جسم سے صحیح استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو بنانے والے کی مرضی کا خیال رکھنا پڑے گا. محمد وآل محمد بلند تر صلوات. بنانے والے سبحان اللہ، بنانے والی ذات. اب اسی موبائل پہ ہے، اسی موبائل پہ ہے کہ موبائل کے ڈبے کو جب آپ کھولیں تو وہاں پہ ایک کتابچہ ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، یوزر گائیڈ کے طور پر ایک کتابچہ ہے جہاں پہ سم ڈالنے کی جگہ بیٹری کون سی ہے، استعمال کرنے کے لیے وائلن کیا ہے، ان کے بارے میں ہدایات ہے. ہدایت پر مشتمل ہے کتابچہ موبائل کے ساتھ. موبائل کو صحیح استعمال کرنے کے لیے آپ مالک ہونے کے باوجود کتابچہ دیکھنا آپ کی مجبوری ہے. کتابچہ دیکھے بغیر آپ موبائل کو صحیح سے استعمال نہیں کر سکتا. لیکن کبھی مارکیٹ میں ایک نئی چیز آ جاتی ہے، ایک نئی مشینری آنے کے بعد بنانے والی کمپنی اس بات کا احساس کر لیتی ہے کہ اس کے لیے یوزر گائیڈ کافی نہیں ہے. جہاں جہاں پہ مشینری بیچنا ہے وہاں سے کسی کو بلایا جاتا ہے، اس کو ہدایت دی جاتی ہے، اس مشینری کے استعمال کرنے کے طریقوں کو بتایا جاتا ہے. دیکھو اس مشینری کے استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے. یوزر گائیڈ کے ساتھ ساتھ کوئی ٹیکنیکل کام کرنے والے کو بھیجتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کی خلقت کے لیے ایک تو اللہ نے کتاب ہدایت کے طور پر قرآن کو اللہ نے بھیجا، اسے پہ اکتفا نہیں کیا بلکہ پیغمبر کی وہ روایت کنت نبیا والآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب عالم کی مٹی میں تھی اور پانی میں تھا. یعنی جب اللہ انسان کو خلق کر رہا تھا تو رسول دیکھ رہا تھا. اللہ جب انسان کو خلق کر رہا تھا تو رسول دیکھ رہا تھا. فقط رسول نہیں دیکھ رہا تھا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا وعلی بنور واحد. شہریار حیدر کرار آواز بلند صلی اللہ.
یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کی زندگی کے بہتری کے لیے فقط کتاب ہدایت نہیں دی، بلکہ اللہ نے کچھ ہستیوں کی نگاہ کے سامنے انسان کو خلق کیا۔ اب انسان کی ضرورت کیا ہے؟ وہ بنانے والی ذات جانتی ہے یا وہ ذوات مقدسہ علم رکھتے ہیں جن کے سامنے کائنات بن گئی ہے، جن کے سامنے کائنات بن گئی ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان غدیر میں مسلمانوں سے یہی عہد لیا تھا، مسلمانوں سے پیغمبر نے میدان غدیر میں یہی عہد لیا تھا، اے مسلمانوں تمہاری توجہ اس بات کی طرف ہو، تمہاری زندگی کے مصلحت کو تم سے زیادہ میں جانتا ہوں، میرے بعد علی جانتا ہے۔ امام زمانہ بآواز بلند صلوات۔ غریب کا معنی ہی یہی ہے، مولا کا معنی یہی ہے، ولایت حاصل ہونا یعنی مجھ سے زیادہ حاصل ہونا۔ بھئی کسی کو میرے جسم پہ، کسی کو میری زندگی میں مجھ سے زیادہ حق کیوں حاصل ہے؟ اس لیے کہ میری مصلحت کو مجھ سے وہ بہتر جانتے ہیں۔ ایک بچے کی مثال لے لیں، ایک بچے کی مثال لے لیں، ایک چھوٹا بچہ ہے، ایک چھوٹا بچہ ہے، بیمار ہوا، اس کے والد اسی بچے کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئے۔ ڈاکٹر نے کہا اس کے لیے انجیکشن کی ضرورت ہے، اس کے لیے انجیکشن کی ضرورت ہے۔ والد کہتا ہے ابھی بچہ حاضر ہے، میں بچے کے ہاتھ کو پکڑتا ہوں، میں بچے کے ہاتھ کو پکڑتا ہوں کہ آپ بچے کے جسم میں سوئی چبولیں اور اس کو انجیکشن لگائیں۔ اب بچہ جو ہے کہے گا ابو جسم تو میرا ہے، ہاں مجھے اس سوئی سے تکلیف ہوتی ہے، آپ مجھے پہ ظلم کیوں کر رہے ہو؟ ابو کیا باپ کا جواب کیا آئے گا؟ بیٹا دیکھو تمہیں معلوم نہیں، تمہاری صحت کے لیے اس انجیکشن کا لگانا ضروری ہے، اس انجیکشن کا لگانا ضروری ہے۔ اسی لیے باپ کڑوی شربت دینے کے باوجود بچہ پینے پہ مجبور ہے، اس لیے بچے سے زیادہ بچے کے صحت کے بارے میں باپ کو علم ہے۔ آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں میری مصلحت اور میری زندگی کے بارے میں مجھ سے بہتر میرے امام جانتے ہیں، مجھ سے بہتر میرے امام جانتے ہیں۔ اسی لیے میں امام کے سامنے، جب امام کے حکم کی جب بات آتی ہے تو میں اپنی ساری خواہشات کو پاؤں تلے رون کر امام کے سامنے سر تسلیم خم ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ میری مصلحت مجھ سے زیادہ وہ جانتے ہیں، اور اسی کا نام تابعداری ہے اور اسی میں زندگی ہے، اسی کا نام تابعداری ہے، اسی کا نام زندگی ہے۔ تو ائمہ علیہ السلام کے فرامین میں ہمارے یہ زندگی ہے۔ اللہ کی ذات ہماری مصلحت کو ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کیونکہ اللہ نے بنایا ہے۔ اب آئے بات قرآن مجید کی آیت کی طرف، خالق ہے۔ عزیزان گرامی، کوئی خالق ہے، بنانے والا ہے، اس نے بنایا ہے، کسی مقصد کے لیے بنایا ہے، اور میری زندگی کو، میری ضرورت کو مجھ سے زیادہ وہ جانتے ہیں۔ اب آئیے کیا ہے، آج اس پیغام کو لے کے جائیں، قرآن کی آیت کی طرف آئیں۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 104، هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام
وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں بنایا، 6 دن میں. آیت آگے بڑھی. خالق کے ثنا اور علم الہی کا تذکرہ کر کے آخری جملات میں فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. وہ تمہارے ساتھ ہیں أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں بھی تم ہو. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں بھی تم ہو، جس جگہ پہ بھی تم ہو، وہ تمہارے ساتھ ہے. یعنی اس کے تفسیر میں امام خمینی رضوان اللہ تعالی کا وہ جملہ عالم در محضر خداست. انسان ہمیشہ اللہ کے سامنے، اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہے. جب اللہ کے نگاہوں کے سامنے ہے تو خالق کی نگاہوں کے سامنے اس کی نافرمانی نہ ہو. کوئی ایسی جگہ، اور مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھی کہ مولا کی خدمت میں کوئی آیا، کہا فرزند رسول گناہ کی عادت ہو گئی ہے. فرزند رسول گناہ کی عادت ہو گئی ہے، گناہ نہیں چھوڑ سکتا ہوں. گناہ کی عادت ہو گئی ہے، گناہ نہیں چھوڑ سکتا ہوں. کوئی فارمولہ، کوئی نسخہ بتائیں. مولا نے فرمایا ٹھیک ہے، گناہ کی عادت ہو گئی ہے، گناہ نہیں چھوڑ سکتے ہو، ٹھیک ہے. لا تأکل من رزق اللہ وزن ما شئت. اللہ کی روزی کو نہ کھاؤ اور اپنی مرضی کے گناہ کر لو. اللہ کی رزق روزی کو مت کھاؤ اور مرضی کے گناہ کر لو. کہا مولا جو کچھ کائنات میں ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے، کہاں سے حاصل کروں؟ کہا ٹھیک ہے، کہا ٹھیک ہے اللہ کی روزی کو کھاؤ. ٹھیک ہے، جب ملک الموت تمہارے پاس تمہارے قبضہ روح کے لیے آئے تو ملک الموت کو جان نکالنے سے روکو. پھر اللہ کی معصیت جو چاہے کرو، پھر جو بھی چاہے کرو. کہا کیسے ممکن ہے؟ کس کی حکومت ہے کہ ملک الموت کو روکے؟ یہ بھی ممکن نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے، جب تمہیں روز قیامت اللہ کے جہنم پر موکل فرشتے جہنم کی طرف لے جائیں تو جہنم میں جانے سے انکار کرو اور اللہ کی معصیت اپنی منزل کے مطابق کرو. کہا کیسے ممکن ہے کہ کوئی وہاں پہ انکار کرے؟ اچھا ٹھیک ہے، پھر اپنے لیے کوئی ایسی جگہ تلاش کرو جہاں تمہیں اللہ نہ دیکھے اور اپنی مرضی کے گناہ کر لو. کہا کہ کون سی جگہ ہے جو اللہ کی نگاہ سے اوجل ہو؟ یہ بھی ممکن نہیں ہے. مولا فرمانا ہی چاہ رہے تھے اے انسان نہ تو اللہ کی روزی کو چھوڑ کر زندگی گزار سکتے ہیں، نہ اپنی جان کو حفاظت کرنے کی تمہیں صلاحیت ہے، نہ جہنم میں جانے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. اللہ کی زمین پر بیٹھ کر اللہ کی روزی کو کھاتے ہوئے اللہ کے ہاتھوں اللہ سے مقابلے کرنے کی تمہارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. پھر اللہ کی نگاہوں کے سامنے گناہ کرتے ہوئے تمہیں شرم آنی چاہیے. یہ زندگی اللہ کی نعمت ہے، یہ زندگی اللہ کی نعمت ہے. اس کی نگاہوں کے سامنے اللہ کے محضر میں جا کر اس کی نعمت کو اسی کے خلاف استعمال کریں. یہ بڑی بے شرمی ہے. آپ کسی کو کچھ دے دیں، آپ کسی کو کچھ دے دیں، بخش دیں، بخشنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ اسی پیسے کو آپ کے خلاف استعمال کر رہا ہے. کیا سوچیں گے آپ؟ کہا یہ یقیناً یہی کہیں گے بڑا بے شرم انسان ہے، احسان فراموش انسان ہے، بے شرمی کی انتہا ہے. جو کچھ مجھ سے لیا ہے اسے میرے خلاف استعمال کر رہے ہیں. اس کائنات میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو کم سے کم اللہ کے خلاف استعمال نہ کریں. وہ اللہ. پھر دوسری آیت جس کی طرف اور زیادہ توجہ کی ضرورت ہے.
سورہ انفال کی آیت ہے، سورہ انفال کی 26ویں آیت. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اگر جملے کی توجہ کی ضرورت ہے. وَاعْلَمُوا إِنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. عجیب تعبیر ہے. اللہ ساتھ ہے، ہاں اللہ ساتھ ہے. کہاں تک ساتھ ہے؟ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. اللہ انسان اور انسان کے دل کے درمیان میں اللہ ہے. عجیب تعبیر ہے. معمولاً ہم یہی کہتے ہیں یہ وہ بات ہے جو میرے دل کو خبر ہے، یہ وہ راز ہے جو میرا دل جانتا ہے. اللہ کی آواز آ رہی ہے، وہ بات جو تمہارے دل کو خبر ہے. اللہ کی ذات وہ ہے جو تم اور تمہارے دل میں درمیان میں حائل ہے. یعنی تمہاری بات تمہارے دل سے تمہارے طرف آنے سے پہلے اللہ اس بات کو جان لیتا ہے. دلوں کے راز سے وہ آشنا ہے، دلوں کی حالت سے وہ آشنا ہے. لیکن کریم ذات ہے، لیکن کریم ذات ہے، وہ عظیم ذات ہے. تمام چیزیں انسان کے خلاف ہونے کے باوجود غلطی کی انسان نے، نافرمانی ہو گئی، جی نافرمانی ہو گئی. آپ کی نعمتوں کو آپ کے خلاف استعمال کیا، جی میرے خلاف استعمال کیا. اللہ کی نعمت کو اللہ کے نافرمانی میں استعمال کرنے کے بعد فرشتے جب لکھنے لگتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے نہیں لکھنا نہیں ہے، اس کے گناہ کو ابھی لکھنا نہیں ہے. شاید یہ پچھتائیں پشیمان ہو اور میری بارگاہ میں آ کر مجھ سے معافی مانگے تو پھر تمہیں لکھنے کی اجازت نہیں ہے، تاکہ قیامت کے دن محشر میں میرا یہ بندہ میرے سامنے آئے تو شرمندہ نہ ہو. کریم ذات ہے، پکارنے کی ضرورت ہے. ایک دفعہ اس کی بارگاہ میں جا کر یا اللہ کہیں، ایک دفعہ اس کی بارگاہ میں جا کر یا اللہ کہیں تو جواب میں ایک دفعہ نہیں بلکہ 3 دفعہ لبیک عبدی لبیک عبدی لبیک عبدی. ایک قدم انسان اللہ کی طرف بڑھائے تو وہ 3 قدم بڑھانے کے لیے تیار ہے. کوئی تو آئے اللہ کی بارگاہ میں اور توسل. آج توسل کے لیے ہمارے پاس جو وسیلہ ہے، آج وسیلے کے لیے جو شخصیات ہے وہ بڑی شخصیات ہیں. آج وسیلے کے لیے ہم گناہوں کی مغفرت کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں یتیمان مسلم کو وسیلہ کرا دے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا. تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. مظلومیت کی انتہا ہے، مظلومیت کی انتہا ہے. آل محمد کی مظلومیت. اکثر زندانوں کے بارے میں تو آپ سنتے آئے ہیں، اور زندان میں بچے نہ رہے، بچوں کی ایک عادت ہوتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جانا. ایک جگہ پہ بچے ٹکتے نہیں ہیں، گھومتے رہنا بچوں کی ایک طبیعت ہوتی ہے. اگر کسی بچے کو کسی کمرے کے اندر بند کیا جائے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ اس کے فطرت کے مخالف ہیں. اس کی طبیعت یہ ہے کہ گھومنا، اس کی طبیعت ہے. اسی لیے جہاں پہ بھی آل محمد کے زندان کے بارے میں جب بات ہوتی ہے تو وہاں پہ بچوں کی حالت عجیب ہوتی ہے، وہاں پہ بچوں کی حالت عجیب ہوتی ہے. ہم جب زندان شام کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہاں پہ حسین کی 3 سالہ بیٹی، حالانکہ زندان میں بہت سارے تھے،
حسین کی بہنیں ہیں، علی ابن حسین ہیں، بہت سارے ہیں، لیکن زندان میں اندھیرے کی جب بات آتی ہے تو سکینہ کی یاد آتی ہے۔ ارے حسین کی لاڈلی بیٹی ہے، لیکن ازادارہ میں مضمون کربلا آپ کی توجہ ہو، زندان میں جو پریشانی سکینہ کو حاصل ہے اس سے زیادہ پریشان آج مسلم کے بچے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سکینہ کو تسلی دینے کے لیے بھیا سجاد موجود ہے، پھوپھی اماں زینب ساتھ ہے، اماں ساتھ ہے، لیکن مسلم کے بچے زندان میں اکیلے ہیں۔ زندان میں دلاسا دینے والا کوئی نہیں، تسلی دینے والا کوئی نہیں۔ یہاں پہ میں اس روایت کو بھی لے کے آؤں، پیغمبر کی وہ روایت، دنیا میں کچھ کام ایسے ہیں، ان کام کے انجام پانے سے، اس واقعے کے رخ دینے سے، دنیا میں انجام پانے سے عرش الہی لرزنے لگتا ہے۔ عرش الہی لرزنے والے کچھ کام ہیں، ان میں سے ایک کام رسول کے روایت کے مطابق جب کوئی یتیم بچہ رونے لگتا ہے، جب کوئی یتیم بچہ رونے لگتا ہے تو عرش الہی کانپتا ہے۔ تفسیر میں علماء فرماتے ہیں یتیم بچے کی یہ طبیعت ہے، وہ اپنی حاجت کو پوری کرنے کے لیے رونے لگتا ہے، باپ کی توجہ کے لیے، ماں کی توجہ کو جلب کرنے کے لیے بچہ روتا ہے۔ لیکن جب یتیم بچہ رونے لگتا ہے، روتے روتے اس کے دل میں یہ خیال آ جاتا ہے میں رو رہا ہوں، مجھے تسلی دینے کے لیے باپ دنیا میں نہیں ہے، میں ایک یتیم بچہ ہوں، مجھے تسلی دینے والا، مجھے چپ کرانے والا کوئی نہیں ہے۔ اس تصور، اس خیال کے ذہن میں آتے ہی یتیم بچہ رونا چھوڑ دیتا ہے تو عرش الہی لرزنے لگتا ہے۔ لیکن آج مسلم کے یتیم بچے حارث کے گھر میں جب انہیں یہ احساس ہوا، رات کو خواب میں نانا رسول کو دیکھا، بابا مسلم سے کہہ رہے ہیں اے مسلم، بچوں کو دشمن کے درمیان چھوڑ کے آ گئے، تو بابا عرض کرنے لگے آج وہ ہمارے مہمان بننے والا ہے، تو بچوں کو ایک تکلیف ہے، بچوں کے دل میں ایک بات آ گئی، اگر شہید ہو تو رونے کے لیے ماں نہیں ہے، رونے کے لیے بہن نہیں ہے۔ اللہ نسل سے لیکن آل محمد بارگاہ انسان میں بلبس انبایا بلبس کوئی نسل سنسے دل میں اللہ تعریف گواہ چیز دلا دم ملعون بلبس کوئی سی کسر کن قامت و مرزلا کوئس نیون رہم میوم نارنا چی کسر نمر لے ظالم کیا میں ایک شہید بسمن بیرون میز زلہ کو نس کے دمائن لیکن آل محمدی نمکا امین صاحب کے بلوے سے منارنا عجیب احمد جی انسو کرے واللہ عجیب احمد جی انسو کیا پکے سے چھمونے ہمو ظالم ظلم رہیوب الان سنو ظالم ظلم رہیوب الان سنو سن سے نمبر میں اللہ بان آلما سموشا سنچی کا سنور لے ظالم میں مدینی نبیومی وقت اللہ یہ لاکھوں یہ بڑی جاگر نمیر یہ کاچے جاگر کو یہ جاگر یہ